وسلم نے مرض الموت میں مختلف موقع پر یہ چاہا کہ لائیں وصیت لکھ دیں باقاعدہ کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے، لیکن آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ ابو بکر کے سوا کسی بھی شخص پر نہ اللہ تعالی راضی ہے اور نہ اہل ایمان راضی ہوں گے۔ تو وہ اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اہل ایمان نے بھی اسی بات کو پسند کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی امامت کی نماز میں، تقریباً 17 صلاتوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کی امامت فرمائی۔ تو جس طرح سے وہ نماز میں، صلات میں مسلمانوں کے امام ہوئے، اسی طرح سے باقی سارے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ امام ہوئے۔ اسی طرح سے صحیحین کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں کے قریب ہوں اور ایک ڈول سے پانی نکال رہا ہوں۔ اللہ کو جتنا منظور تھا میں نے نکالا، اس کے بعد وہ ڈول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لے لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 1-2 ڈول نکالے اور ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ معاف کرے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈول بہت بڑا ڈول بن گیا اور اسے عمر ابن خطاب نے لے لیا۔ میں نے کسی ماہر انسان کو نہیں دیکھا ان کی طرح کہ جو ان کے جیسا کام کر رہا ہو، کہ انہوں نے اس طرح پانی نکالا کہ تمام لوگوں کو سیراب کر دیا۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ 2.5 سال خلیفہ رہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت کا رقبہ بہت وسیع ہو گیا، اور انہوں نے جس انداز سے خلافت کو سنبھالا کہ سارے لوگ اس پر مطمئن ہو گئے، اور آج مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی سنن ابی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے پوچھا، عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ صلاۃ فجر کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوا، اس میں آپ کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وزن کیا گیا، آپ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو وزن کیا گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ پھر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو وزن کیا گیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس ترازو کو اٹھا لیا گیا۔ تو اس میں بھی ان 3 خلفائے راشدین کی خلافت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی ان کے تعلق سے حدیثیں موجود ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، ان ساری کی تفصیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اور صحابہ کرام کے تعلق سے بیان کرنا ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اور اس پر سارے اہل ایمان نے اتفاق کیا، اور اس کے تعلق سے اہل ایمان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری حدیثیں موجود تھیں جس میں آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خوبی بیان کیا کرتے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول بھی موجود ہے جو صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا اور اس سے آپ زخمی ہو گئے، آپ یہ پورا واقعہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ
فجر کی صلاۃ پڑھا رہے تھے. فجر کی صلاۃ میں مجوسی ابو لولو نے ان پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کر دیا. جو لوگ قریب میں تھے وہ تو اس کو دیکھ رہے تھے کیونکہ رات کا اندھیرا، فجر کا اندھیرا تھا، اور جو لوگ کونے میں تھے مسجد کے وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی اور اس کے بعد آواز بند ہو گئی. وہ لوگ سبحان اللہ پکار رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس نے نیزے سے حملہ کیا جو کہ زہر میں بجھایا ہوا تھا اور جو 2 دھاری تھا، اس سے حملہ کیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کتے نے مار ڈالا، قتلنی الکلب. اس کے بعد وہ بھاگا، دائیں بائیں جس کو بھی دیکھتا نیزے مارتے جاتا. اس طرح سے اس نے تقریباً 10-12 لوگوں کو نیزہ مارا اور 7 لوگ تو وہیں انتقال کر گئے. عمر رضی اللہ عنہ کا زخم کاری لگا. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں آگے بڑھایا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جلدی صلاۃ مکمل کی اور اس کے بعد لے کر گئے. ایک صحابی نے جب دیکھا وہ شخص جو نیزے مارتا جا رہا تھا اپنا کمبل اس کے اوپر ڈال دیا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ہی مار لیا. بہرحال اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. پھر آپ کو کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، معمولی زخم ہے، ختم ہو جائے گا. کوئی کہہ رہا تھا نہیں، زخم گہرا ہے اور شاید نہ بچ پائیں. پھر نبیذ لایا گیا، پھر دودھ لایا گیا. آپ نے جو بھی پیا وہ آنکھ سے پیٹ سے باہر نکل گیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب شاید نہیں بچیں گے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وصیت کرنا شروع کی اور لوگوں کو وصیت کی. آپ نے کہا انصار کا خیال رکھنا، مہاجرین کا خیال رکھنا، شہر والوں کا خیال رکھنا، دیہات والوں کا خیال رکھنا. سارے لوگوں کے تعلق سے عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی. اور اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ جب اس وقت زخمی حالت میں پڑے تھے تو لوگ آتے جاتے تھے اور لوگ آپ کی تعزیت کرتے جاتے تھے، آپ کو تسلی دیتے جاتے تھے. کیونکہ جب مرض الموت کا وقت ہو تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشگمان رکھنے کے لیے اس کی نیکیاں یاد دلانا چاہیے، تاکہ جب وہ اللہ سے ملے تو خوشگمانی کی حالت میں ملے اور اللہ کی رحمتوں کی امید لے کے ملے. یہی طریقہ ہے اسلام کا. تو سب آ رہے تھے، اس میں سے ایک نوجوان بھی آیا اور اس نوجوان نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ کو اسلام میں سبقت ملی، آپ نے پہلے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت نصیب فرمائی. آپ کے لیے خوشخبری ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لیے یہی بہت ہے، میرے لیے یہی بس ہے کہ یہ نہ میرے خلاف جائے اور نہ ہی میرے حق میں آئے. برابر سرابر اگر معاملہ ہو جائے تو یہی میرے لیے بہت ہے. اس کے بعد جب وہ نوجوان جانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا کپڑا زمین سے گھسٹ رہا تھا. کہا اس کو واپس بلاؤ. عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، دیکھیے ان کو زخمی کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لوگ تعزیت کو آ رہے ہیں. اس حالت میں وہ کہتے ہیں نوجوان جس کے کپڑے ٹخنے سے نیچے تھے بلایا، اس کو واپس بلاؤ. نوجوان کو بلا کے کہا اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر اٹھاؤ، اس سے تمہارے کپڑے کی صفائی بھی رہے گی اور تمہارے رب کے تقوی کا یہی تقاضا بھی ہے. فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ. اس سے تمہارے کپڑے کی صفائی بھی رہے گی اور تمہارے رب کے تقوی کا بھی یہی تقاضا ہے، اللہ سے ڈرنے کا بھی یہی تقاضا ہے. دیکھیے اس حالت میں بھی عمر رضی اللہ عنہ نے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہیں چھوڑا. اس حالت میں بھی آج لوگ کہیں گے ارے دنیا میں یہ حالات ہیں، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں اور تم چھوڑی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لیے یہی بہت ہے، میرے لیے یہی بس ہے کہ یہ نہ میرے خلاف جائے اور نہ ہی میرے حق میں آئے. برابر سرابر اگر معاملہ ہو جائے تو یہی میرے لیے بہت ہے. اس کے بعد جب وہ نوجوان جانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا کپڑا زمین سے گھسٹ رہا تھا. کہا اس کو واپس بلاؤ. عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، دیکھیے ان کو زخمی کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لوگ تعزیت کو آ رہے ہیں. اس حالت میں وہ کہتے ہیں نوجوان جس کے کپڑے ٹخنے سے نیچے تھے بلایا، اس کو واپس بلاؤ. نوجوان کو بلا کے کہا
اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر اٹھاؤ، اس سے تمہارے کپڑے کی صفائی بھی رہے گی اور تمہارے رب کے تقوی کا یہی تقاضا بھی ہے۔ فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اس سے تمہارے کپڑے کی صفائی بھی رہے گی اور تمہارے رب کے تقوی کا بھی یہی تقاضا ہے، اللہ سے ڈرنے کا بھی یہی تقاضا ہے۔ دیکھیے اس حالت میں بھی عمر رضی اللہ عنہ نے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہیں چھوڑا۔ اس حالت میں بھی آج لوگ کہیں گے ارے دنیا میں یہ حالات ہیں، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں اور تم چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو، تم وہ کہتے ہو۔ اسلام کی ادنا سے ادنا بات، ادنا سے ادنا سنت، حالات کیسے بھی بگڑ جائیں اس پر عمل کرنے میں آپ عمل کرنے کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بے عملی کا یہ بہانہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں پیش کرتے ہو۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو بات چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کا اتباع، آپ کی پیروی، یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ انہوں نے جو ہے اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی۔ یہی عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کس طرح سے صحابہ کرام اور خود علی رضی اللہ عنہ کے خاندان والے بھی جانتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل انسان کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ کہا پھر اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد عمر۔ تو انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو اب عثمان کا نام لے لیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ؟ کہا نہیں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو اس طرح سے علی رضی اللہ عنہ بھی اس بات کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ اس کا اعلان کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا درجہ ہے اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے۔ اسی طرح سے صحیحین کی حدیث ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھیں اور ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو وہ سب عورتیں اندر بھاگ گئیں اور ان سے ڈر گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، تم جس راستے سے بھی چلتے ہو شیطان اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یعنی عورتیں وہاں شور مچا رہی تھیں اور جانتے ہیں کہ عورت سب سے زیادہ شیطان سب سے زیادہ عورتوں کے قریب ہوتا ہے اور عورتیں سب سے زیادہ جو ہے شیطنت سب سے زیادہ وہاں ہوتی ہے۔